والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراک ما ليلة القدر ليلة القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیها بإذن ربهم من كل امر سلام هی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سورہ قدر بہت ہی مشہور صورتوں میں ہے، جس سے عوام بھی اچھی طریقے سے واقف ہے۔ یہ پوری کی پوری صورت شب قدر کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کی برکات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ ایک رات، پورے سال میں ایک رات اتنی اہمیت کی حامل قرار دے دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پوری صورت ہی اتار دی، اور کوئی دوسرا ٹاپک اس میں آیا ہی نہیں، کوئی دوسری بات اس میں نہیں جگڑی گئی، صرف شب قدر کی اہمیت بتائی گئی۔ اور اس بتانے کا جو انداز ہے، اس کا جو طریقہ ہے، وہ قابل غور ہے کہ سرسری طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ نہیں فرما دیا کہ شب قدر یہ مسئلہ ہے، بلکہ سامنے والے کو پہلے اپنی طرف متوجہ کیا گیا کہ سنو، یہ قرآن پاک جو بڑی اہمیتوں کا حامل ہے، بڑی برکتوں والا ہے، مسلمانوں کی ہدایت کے لیے، تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے اتارا گیا، جو مکمل ہدایت اور رحمت ہے، اور تمام بیماروں کے لیے شفا بھی ہے، اور بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھانے والا بھی ہے، اور تمام انسانیت کے لیے ایک قانون کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے یہی ان کا قانون ہے، یہی ان کا دستور ہے۔ تو اس کو آسمان سے جب اتارا گیا، اتنی اہمیت والی کتاب کو جب آسمان سے اتارا گیا، تو وہ رات بھی بڑی اہمیت کی حامل تھی، وہ وقت بھی بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ بہت عظیم الشان وہ رات تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمانا بھٹکتی اور سسکتی انسانیت پر شروع کیا، ورنہ انسان ہدایت کا طلبگار تھا، رحمت کا طلبگار تھا، اللہ کی نظر کرم کا محتاج تھا۔ پہلا کرم تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر تمام امت کے لیے بھیج دیا گیا۔ اور دوسرا کرم پھر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم جیسی مقدس نعمت ہم لوگوں کو عطا فرما دی، جس کے بدلے میں ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں، قیامت تک ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ مگر افسوس یہ ہے، وَقَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، کہ انسان بڑا ناشکرہ پیدا واقع ہوا ہے۔ احسان فراموشی کا مادہ اس کے اندر جو رکھا گیا وہ زیادہ سامنے آ جاتا ہے۔ آدمی نے اللہ تعالیٰ کا احسان نہیں مانا، اس کے اس احسان کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کے قدر کرنے کا حق تھا۔ یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی، اس نعمت کی انسان نے قدر نہ کی، اس کی اہمیت کو نہ سمجھا، اس کی افادیت کو نہ سمجھا کہ آخر اللہ تعالیٰ جب کوئی چیز دے رہے ہیں تو وہ کتنی اہمیتوں کی حامل ہوگی۔ آج ہم جو ذلت و رسوائی کے دہانے پر کھڑے ہیں، بربادی کے منہ پر کھڑے ہو گئے، آ کے ہر طرف سے ذلیل و رسوا ہو رہے، ہر دنیا کے اندر کہیں ہماری عزت نہیں، کہیں ہماری سرخروئی کے آثار نظر نہیں آتے۔ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے
کہ ہم نے قرآن پاک کو پس پشت ڈال دیا، اور یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا ہے، وہ شب قدر بھی بڑی اہمیت کی حامل، بڑی برکتوں والی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تمہیں معلوم بھی ہے شب قدر کسے کہتے ہیں؟ کوئی سرسری چیز نہیں ہے، کوئی ہلکی پھلکی رات نہیں ہے، کوئی عام اور جنرل رات نہیں ہے کہ جب شب بیداری کریے کوئی مسئلہ نہیں، ایک عام رات ہے، بلکہ تمہیں معلوم بھی ہے۔ اب آدمی کو توجہ تھوڑی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے معلوم بھی ہے، بھائی بتاؤ، لیکن انداز تخاطب جو ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ اپنے بندوں کو متوجہ کرنے والا ہے کہ بندوں ذرا متوجہ ہو کر سنو، یہ چیز ہم جو تمہیں دے رہے ہیں معلوم بھی ہے کیا ہے، اس کی اہمیت اور افادیت سے تم آگاہ بھی ہو، تمہیں معلوم بھی ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ کیا چیز ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، تمہیں کیا اندازہ اس بات کا، تمہیں اس کا احساس تک نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں کتنی بڑی نعمت دے دی، کتنی بڑی نعمت دے دی۔ آج سے پہلے امت محمدیہ سے پہلے جو دیگر اقوام جو دنیا میں گزری ہیں، بڑی بڑی لمبی عمریں لے کر گزری، کسی کی 100 سال ہو گئی، کسی کی 200 سال، 500 سال، 400 سال، 600 سال تک اللہ کی بندگی کر رہے، ہر طرح کے لوگ اس میں، برائی کرنے والے بھی اور اچھائی کرنے والے بھی۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی تو کوئی 100 سال عبادت کرتا ہے تو بہت نمازوں سے اس کے کھانے میں ہوں گی، اس کے حصے میں بہت سے روزے بھی ہوں گے، بہت سی عبادتیں بھی ہوں گی۔ جن کی عمریں 500 سال ہو گئی ان کے تو کیا کہنا، کتنی بندگی کی ہوگی انہوں نے اللہ کی، انہوں نے اللہ کی کتنی بندگی کی ہوگی، ان کا ہمارا کوئی کمپیئر ہے ہی نہیں۔ کہاں ان کی عمریں، کہاں ہماری 60-70 سال کی عمر۔ ہم اگر روزہ بھی رکھنا شروع کریں گے تو 15 سال کے بعد سے تو 55 سال روزہ رکھ کے مر گئے، 70 سال کی عمر میں۔ 80 سال کی عمر تھی، 65 روزے رکھے، 65 مہینے کے روزے رکھے، مر گئے۔ جن کی عمریں 500 سال تھی انہوں نے تو ہم سے 10 گنا روزے رکھ لیے، ان کے اعمال میں بھی بہت بڑا خزانہ ہوگا، تو وہ لوگ ہم ان سے مقابلہ کہاں کر سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ کے اوپر یہ کرم فرمایا کہ ان دیگر اقوام کے برابر اس امت کے اعمال کر دیے جائیں، ایسا انتظام فرما دیا۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز دے دی گئی، تمہاری اس پریشانی کا حل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر۔ 1000 مہینے عبادت کرتا رہے کوئی، اس سے بھی بہتر کتنی یہ نہیں بتایا۔ اور 1000 کا جو لفظ ہے یہ صرف ایک 1000 تک مراد نہیں کہ 1100 اگر ہو جائیں گے تو وہ نہیں، زیادہ ہو جائے گا کہ 1000 ہی رہنے دو بس، 1000 راتوں سے بہتر ہے، 1100 راتوں سے بہتر نہیں ہے، 1100 مہینوں سے بہتر نہیں، 1200 مہینوں سے بہتر نہیں، بس 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 کی گنتی لا کر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی تعداد بتانا چاہیے کہ یہ سمجھ لو کہ بہت بڑی گنتی جس کو تم تصور نہیں کر سکتے، کہ منیمم 1000 راتیں مان لو آپ، اور کتنی بہتر ہے یہ نہیں معلوم، یہ تمہیں بتا دیا جائے گا تو تم سمجھ نہیں پاؤ گے۔ بس یہ سمجھ لو کہ شروعات ہوتی ہے اس کے اندر بھلائی کی 1000 مہینوں سے، یہاں سے اب کتنی زیادہ بہتر ہے تصور نہیں کر سکتا انسان، اللہ کی رحمت کا کوئی انتہا نہیں اس کی۔ تو خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی زیادہ عبادت ہے۔ اب 1000 مہینے میں 82 سال بیٹھتے جا کے، 1000 سال میں بھی 82 سال مار، ایک رات کے اندر ہی 82 سال نکال دیے، اور جو پورا سال نکالا 83 ایک سال اور بڑھا دو اس کے اندر۔ اب جتنے سال زندگی میں نصیب ہو رہے، جتنے نصیب ہو رہی شب قدر، اتنے بار 82-83 سال مان لو آپ، 10 بار بھی مل گئی، 10 رمضان بھی اسے گزر گئے ہمارے،
جس میں شب قدر ہو گئی تو 800 سال تو ایسے نکال دیے ہم نے، 800 سال کی عبادت تو ایسی ہی ہو گئی، اور 20 سال ہم نے رمضان میں شب قدر کی اہمیت کو سمجھ لیا، شب قدر کی ہم نے عبادت کر لی، اللہ کو راضی کر لیا، 2000 سال نکل گئے۔ کون مقابلہ کر سکتا ہے اس امت کا؟ اللہ کی رحمت کا کوئی حساب نہیں ہوتا کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں کو رحمت کے نوازنے کے، کہ اپنے بندوں کو کیسے معاف کر دے، اپنے بندوں کو کیسے نواز دے، بہانے ڈھونڈتا ہے۔ ایک رات میں نپٹا دیا پورا مسئلہ، یہ نہیں مہینہ بھر، وہ تو ہے رمضان، یہ اسپیشل اور آ جاؤ، لیکن بتایا نہیں، بتائیں گے نہیں کب، یہ محبت کے اوپر چھوڑ دیا کہ یہ میری محبت تھی کہ تمہاری ایک رات کو ہم نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دے دیا، یہ میری محبت ہے، اب تمہاری محبت ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر تلاش کر سکتے ہو کر لو، بتائیں گے نہیں کہ دیکھیں تمہیں کتنی چاہت ہے، تمہیں نیکیوں کی کتنی للک ہے، کتنی تمہارے دل میں ایک جستجو ہے نیکیوں کی، تڑپ ہے تمہارے اندر کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے نام اعمال کے اندر ایک بہت بڑا خزانہ لے کر جانا چاہتے ہیں ہم، دیکھیں تو صحیح کتنی تمنا ہے تمہارے اندر، بتائی نہیں جائے گی۔ مختلف روایتیں آئی ہیں، صحابہ کرام نے مختلف طریقوں سے اس کا احساس کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مرتبہ احساس الگ الگ تاریخوں میں احساس کیا ہے۔ ہم لوگوں نے اس کو ایک رجسٹرڈ کر دیا ہے، یہ رجسٹرڈ اللہ نے نہیں کیا، ہم نے کر لیا، یہ غلط ہو گیا۔ ہم نے 27ویں شب کو ہی رجسٹر کر لیا، اللہ نے تو نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا۔ یہ لوگوں کے اپنے گمان ہیں، ان کی اپنی رائے ہیں، ان کے اپنے علم کی بنیاد پر وہ لوگ کہتے ہیں، لیکن کنفرم نہیں کہتے کہ ایسا ہی ہے۔ ہاں امکان ہے، لیکن کہ کنفرم ہے نہیں۔ کنفرم اللہ نے جس چیز کو نہیں کیا اسے کوئی انسان کنفرم نہیں کر سکتا ہے، کسی کی طاقت نہیں اسے کنفرم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑ دیا کہ میرے بندے ذرا دیکھیں تو صحیح تیرے اندر کتنی چاہت ہے میری، ایک رات جاگتا ہے، یہ 10 رات جاگتا ہے، یہ پورے مہینہ جاگتا ہے، دیکھیں تو۔ اب ہم لوگوں نے 10 دن کے اندر بھی 5 راتیں نکالی، 5 راتیں، اور ان 5 راتوں سے بھی نچوڑ نکالا کہ بس ایک رات 27ویں، اب اس 27ویں رات کے اندر بھی ہم نے راستہ نکالا کیا، یعنی ہمیں کہیں اطمینان نہیں ہو رہا کہ کسی طرح سے ہم اس سے بھی بچ جائیں۔ دیکھیں شب قدر میں جاگنا نہ فرض ہے نہ واجب کہ آپ اس کو زبردستی لاد لو اپنے اوپر، بوجھ سمجھ کر جاگو، ایک اپنے اوپر بہت بڑا بوجھ سمجھ لو، پھر جاگنا ہی پڑے گا تو جاگنا ہی جاگنا ہے، کیوں ورنہ گناہ پڑے گا۔ شب قدر میں نہ جاگنا اس جاگنے سے بہتر ہے جس میں آپ شب قدر کی بے حرمتی کرتے ہو، اس سے بہتر ہے سو جاؤ۔ ہم نے تماشا بنا لیا شب قدر کو، اول بات تو کنفرم نہیں ہے، رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا، اول بات ہمیں سب کچھ اپنا کنٹرول کرنا چاہیے تھا، تمام اپنی خرافات، تمام شیطانی اعمال، تمام شیطانی حرکات کو ہمیں لگام لگانا چاہیے تھا کہ رمضان میں اب شیطان تو قید ہو گیا کہ اب ہمیں قید کرنے کی نوبت آئے گی، اب کیا ہوگا کہ انسان کو قید کیا جائے گا، اللہ نے شیطان تو قید کر دیا، تم کیا چاہتے ہو تمہیں بھی قید کیا جائے، تمہارا بھی شمار شیطانوں میں ہونے لگے۔ کنٹرول کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ اپنے اوپر نفس پر کنٹرول کرو، بھوکے پیاسے رہنے کا مقصد نہیں تھا۔ تو اب شب قدر جیسی مقدس اور بابرکت رات، اسے ہم نے ایک رجسٹر کر لیا، ایک تو 9 راتوں سے محرومی یہ لکھوا لی ہم نے کہ ہم اللہ تعالیٰ اتنی تجھ سے محبت نہیں کرتے، بس اتنی ایک رات کی محبت بہت ہے، ایک رات بہت ہے، تو نے بتائی نہیں تو پھر بھی ہم مان لیں گے، اسی تاریخ میں ہم پھر بھی مان لیں گے۔ اب اس میں بھی جو ایک رات مانی ہے وہ رات نہیں، کچھ گھنٹے مانے ہیں ہم نے، شب قدر کے کچھ گھنٹے، ان گھنٹوں کے اندر بھی منٹ نکال لیتے ہیں، بس 1-2 گھنٹے 50-60 منٹ کی عبادت کر لی۔ وہ بھی عبادت تو کیا تھی، ایک بوجھ تھا، اسے جتنی جلدی اتار سکو اتار لو، پھر بمبئی بازار جانا ہے، چائے پینے جانا ہے، وہاں ٹہلنے جانا ہے، ادھر گھومنے جانا ہے، چائے پینا ہے، ناشتے کرنا ہے، ٹہلنا ہے، فلانے جب مسجد میں جانا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے، مسجد میں دیکھ وہاں کیا تماشا ہو رہا،
پوری رات اسی میں نکل گئی، اور آئے گا جاگ کر آئے، رات جاگا کر رہے ہیں۔ رات کو جاگنے کا حکم یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے رات جاگو، آنکھیں پھاڑ کے بیٹھے رہو، ٹائم پاس کرتے رہو، یا غیبتیں کرتے رہو، چغلی کرتے رہو، دوسری برائیوں کی محفل سجاتے رہو۔ یہ توبہ استغفار کا وقت تھا، توبہ استغفار کا وقت ہے، اللہ کو منانے کا وقت تھا کہ پورا رمضان گزرا جا رہا ہے، ابھی اللہ کو اگر ہم منا نہیں پائے، اللہ کو راضی نہیں کر پائے، تو ہمارے پاس پھر ایک چانس اللہ تعالیٰ نے اور بمپر آفر نکال دیا کہ یہ لو، اب تو تمہارے پاس 10 دن بچے، ان 10 دنوں کے اندر میری رضا کو تلاش کر لو، میری خوشی کو حاصل کر لو، مجھے منا لو۔ ویسے اللہ تعالیٰ مانا ہوا ہے، لیکن تمہاری محبت کے دیکھ رہا ہے کہ کتنے تقاضے پورے کرتے ہو۔ اللہ اگر راضی نہ ہوتا تو ہم سے رمضان کی رحمتیں چھین لیتا، ہمیں رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق نہ دیتا، ہمیں رمضان میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق نہ دیتا، ہمیں رمضان میں گناہوں سے باز رہنے کی توفیق نہ دیتا، اگر اللہ ہم سے راضی نہ ہوتا۔ محاسبہ کریں، جو بات میں نے کہی ہے کہ اگر رمضان میں بھی ہم روزے نہیں رکھ رہے بغیر شرعی عذر کے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا اللہ نے ہم سے یہ نعمت چھین لی؟ اللہ نے ہم سے یہ نعمت چھین تو نہیں لی؟ کیا واقعی میں ہم مجبور ہیں؟ کیا واقعی میں ہم شرعی معذور ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھ رہے؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کے روزے نہ رکھے وہ میری عیدگاہ میں نہ آئے، وہ میری عیدگاہ میں عید منانے کا اسے حق نہیں بچتا ہے، نئے کپڑے سلوانے کا اسے حق نہیں ملتا ہے، کیونکہ عید تو روزے داروں کی ہے، جس نے روزے رکھے ہی نہیں اس کی عید کیا؟ وہ یہاں کیوں آیا حساب کے بدلہ لینے؟ کس بات کا بدلہ لینے آیا؟ گناہوں کا، یہیں پہ اللہ کے ناراضگی کا منہ دکھانے آیا ہے۔ رمضان میں روزے نہیں رکھے، دن اور رات کھلے عام منہ کھاتے رہے۔ اگر علماء کرام نے لکھا کہ اگر کسی شرعی مجبوری کے تحت آپ نے روزہ نہ رکھا، کوئی مجبوری تھی آپ کی، قرآن نے جس کو مانا ہے، آپ کو معذور سمجھا ہے، سفر میں ہو، بیماری ہے، عورت ہے اسے ماہواری آ رہی ہے، یا اسے زچگی ہے، اگر کوئی مجبوری ہے، یا اتنے تم بیمار ہو کہ اگر روزہ رکھو گے تو مر جاؤ گے، ایسی کوئی مجبوری آ جائے، آپ نے اگر روزہ نہیں رکھا تو آپ کو کھلے عام کھانے کا حق نہیں ہے، آپ کو روزے کی بے حرمتی کرنے کا حق نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر بالکل کونے میں منہ چھپا کے کھاؤ، تاکہ گھر کے اندر جو روزے دار ہیں ان کے روزے پر اثر نہ پڑے۔ اتنا حکم تھا کہ گھر کے اندر کونے میں منہ گھما کر اور منہ چھپا کے کھاؤ، کہ کوئی تمہارے گناہ پر گواہ نہ بن سکے کہ ہاں میرے پروردگار اس نے روزہ چھوڑا تو میں گواہ ہوں، کھلے عام کھاتا تھا۔ یہ آپ جنت میں جانے والے ہو گے تو پکڑ لے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کسی گناہ کو چھپانا بھی چاہ رہا کہ میرے بندے کا گناہ چھپ جائے، لیکن آپ نے ایک گواہ پیدا کر لیا کہ رمضان کے مہینے میں ہم کھا رہے تھے۔ مجبوری تو اللہ دیکھ رہا ہے، معذوری ہے اللہ دیکھ رہا ہے، گھر میں کھاؤ، اپنے گھر میں جاؤ۔ لیکن مسلم معاشروں کا یہ حال ہو چکا ہے، کھلے عام کھا رہے ہیں، کھلے عام۔ اگر آپ مسافر ہو اپنی ہوٹل میں لے جا کے چپ چاپ کھا لو، جا کے آپ پیک کراؤ، پارسل کراؤ، گھر چلے جاؤ، اتنا مت کھاؤ، تھوڑا سا کھا لو کافی ہے۔ لیکن روزہ نہ رکھ کر بھی پیٹ بھر کے کھانا، اس بات کا احساس ہے کہ ہمیں اس اہمیت، اس فرضیت کی، اس فریضے کی کوئی زیادہ اہمیت ہے نہیں، وقت ملے گا تو رکھ لیں گے، ورنہ اتنا لوڈ لیتا کون ہے کہ ہم روزے کا لوڈ لیں؟ لوڈ تو عید کا ہے ہمارے اوپر سب سے زیادہ، کہ نئے کپڑے سلوانا ہے۔ پورے 15-20 دن پہلے عید کے یہاں تیاری شروع ہو جاتی ہے ہمارے یہاں پہ۔ رمضان کی تیاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ بھر پہلے کرتے تھے، ہمیں اس کی تیاری ایک دن پہلے بھی نہیں ہوتی، پورا رمضان گزر جاتا ہے اور تیاری میں لگتے رہتے ہیں رمضان کا روزہ رکھنا ہے، روزے رکھنا ہے، پورا رمضان گزر جاتا ہے، پھر عید کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، رمضان کی تیاری ہو ہی نہیں پاتی ہے۔ اور جب رمضان مل گیا، مقدر کی بات ہے یہ کہ ہمیں رمضان نصیب ہو گیا، اور پھر اوپر دوسرا مقدر یہ کہ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق بھی ہو گئی۔ ورنہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نام کے مسلمان تو ہیں، لیکن اللہ نے ان سے روزے کی توفیق چھین لی ہے۔ ہیں طاقتور ہیں، ہٹے کٹے، نماز پڑھنے مسجدوں میں نہیں آتے، ٹہل رہے ہیں، بازاروں کی رونق بڑھا رہے ہیں،
گھوم پھر رہے ہیں، ٹھٹے کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر بیٹھے ٹائم پاس کر رہے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر۔ اب یہ لوگ عید کے اندر انعام لینے جائیں گے، انعام لینے گئے، کیونکہ عید روزے داروں کو انعام کا دن ہے، ان کے انعام کا دن ہوتا ہے کہ بھائی جس نے روزہ رکھا ہو آ کے انعام لے جائے۔ آ کے حضور نے فرما دیا تھا پہلے ہی کہ بے روزگار تو وہاں جائے بھی مت، اللہ کا غضب نازل نہ ہو جائے اس کے اوپر، لیکن ایسے لوگ سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، سب سے پہلے بیٹھے ہوں گے، ساری تیاری ہو گئی ان کی عید کی، روزے کی تیاری نہیں ہو رہی۔ ایسے بھی پورے پورے گھر ہیں مسلمانوں کے جو کوئی روزہ نہیں رکھتا، ہٹے کٹے ہوئے ہیں، اور جب پوچھو کیوں، نہیں میرے اندر طاقت نہیں ہے، مجھے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، کیوں مر جائیں گے، ایسی بیماری نہیں، مجھے بہت بیماری پریشانی، مجھے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ جب وقت پڑتا ہے تو دو دن کے اللہ تعالیٰ فاقے کرا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فاقے کرانے پر آتا ہے تو پانی بھی نصیب نہیں ہوتا آپ کو، تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، ان کے لیے ایک اللہ تعالیٰ اور بمپر آفر نکالتا ہے کہ روزے دارو، اے ایمان والو، تم تقوی کی تلاش میں ہو، تم اللہ کو راضی کرنے کی جستجو میں لگے ہو، اللہ کی رضا کے متلاشی ہو، آؤ تمہارے لیے ایک چانس اور دیتے ہیں، یہ شب قدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ عام دنوں کی عبادت اور شب قدر کی ایک رات کی عبادت، 1000 مہینوں میں آپ نے عبادت جتنی کی اتنی ایک رات میں ہو جائے گی۔ لیکن یہ رات آئے گی کب؟ 20 تاریخ سے لے کر آخر دن تک ہے، چاند رات تک، کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے جو اعتکاف دراصل کیا ہے، اللہ کی محبت اور اللہ کی طلب حاصل کرنا ایک ذریعہ ہے کہ اللہ کے در پر پڑ جاؤ آ کے کہ مجھے تیری رضا چاہیے، کہ ہم اپنے آپ کو مٹا کر آ گئے، اپنے آپ کو بھلا کر آ گئے، ہم نے اپنا سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا، میرے گھر بار، میرے بیوی بچے، میرے مال اولاد، سب کچھ تیرے لیے ہم نے چھوڑ کے تیرے در پر پڑ گئے آ گئے، کیوں؟ مجھے تیری رضا چاہیے۔ کیوں رضا کیوں چاہیے؟ مجھے خوش کرنے کیوں آ گئے؟ میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ میرے محبوب نے کہا تھا کہ آمین، اے اللہ میں وہ آمین نہیں چاہتا، وہ آمین میرے حق میں نہ ہو، مجھے خوف ہے تیری ناراضگی کا، مجھے خوف ہے تیرے عذاب کا، مجھے خوف ہے تیری پکڑ کا، اے اللہ مجھے ان میں شمار مت کرنا، میں تیرے در پر پڑ گیا ہوں، مجھے جب تک تو معاف نہیں کر دے گا میں تیرے در سے جاؤں گا نہیں۔ اب یہاں در پر آ کر پڑا کیسے جاتا ہے کہ آپ محبوب کے در پر پڑ جاؤ، آ کے مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے۔ اقبال لگا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ یہاں مسجدوں میں آ کر جب آپ اعتکاف کرو تو اپنے انا، اپنا غرور، اپنا تکبر سب کچھ چھوڑ کر آ جاؤ، اللہ کے گھر میں اللہ کے بندے بن کر عاجزی اختیار کرتے بن جاؤ کہ جو کچھ بھی ہو اللہ کا ایک ہم کو آیا سر جھکا دیا اللہ، کیونکہ ہم یہاں آئے اسی لیے، ہم یہاں وقت گزاری کرنے نہیں آئے۔ کہ انا، مولانا روم نے ایک حکایت لکھی ہے، واقعہ لکھا ہے کہ ایک عاشق اپنے محبوب کے دیدار کے لیے جاتا ہے اور اس کے در پر پڑا رہا، کئی دن پڑا رہا، اندر سے آواز آئی، کیوں آئے ہو؟ تیری چاہت کی طلبگار ہوں، تیری چاہت کی طلب ہے۔ کون ہے؟ میں ہوں تمہارا چاہنے والا، واپس چلے جاؤ۔ میرا چاہنے والا کبھی میں نہیں ہوتا، اس کے اندر میں ہوتی ہی نہیں ہے، واپس جاؤ اور ابھی میرے عشق کے تقاضے پورے کر کے آؤ۔ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں ہوں؟ یہ کہتے کہ تیری محبت کا طلبگار ہوں، تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں ہوں؟ یہ جو میں انسان کی انا ہے، میں، اسے مٹا کے آؤ۔
پھر وہ جاتا ہے اور کئی سال بعد پھر اسی محبت کو تڑپا کے آتا ہے، من کے آتا ہے کہ وہ اچھے سے پھر پوچھتا ہے، ہاں اندر سے آواز آتی ہے، کیوں آئے؟ تیری محبت کی طلب ہے۔ کون ہو تم؟ بس تیرے در کا فقیر ہوں میں، آ جاؤ۔ تو بلاوا آتا ہے۔ تو اللہ کے در میں اگر بلاوا آ گیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں بٹھا لیا کہ یہیں بیٹھ جاؤ، تم سے کوئی راز و نیاز کی باتیں کریں گے، راتوں کو اٹھ کر تم سے باتیں کریں گے ہم، تم مجھ سے باتیں کرنا، تم اپنے دل کی باتیں کہنا، میرے گھر میں بیٹھ جاؤ۔ تو یہ محبوب کا گھر ہے، یہ کہ راتوں میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ وقت تھا اللہ سے باتیں کرنا، ہم نے غیبتوں میں نکال رہے ہیں۔ یہ وقت تھا اللہ کو منانے کا، ہم چغلیاں کر رہے ہیں۔ اللہ کی خاص توجہ ہمارے اوپر ہو رہی ہے کہ میرے بندے مجھ سے بات کر لے، نہیں ٹائم نہیں، یہ بھی ہم غیبتیں کرنے سے فرصت تو مل جائے۔ ہمیں دنیا کمانے سے فرصت نہیں مل رہی، تیرے در پہ ضرور بیٹھے ہوئے، لیکن دنیا کی برائیاں کرنے سے فرصت ہمیں پھر بھی نہیں ملے، تو اللہ راضی ہوگا ہم سے۔ اس رات میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے خاص فرشتے اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، خود حضرت جبریل علیہ السلام تک آ جاتے ہیں دنیا میں، اور آ کر کیا کرتے ہیں؟ ان کا آنا ہی برکت والا ہوتا ہے۔ اتنا کہتی گھر میں جنات کا سایہ ہو، بھوت پریت کا سایہ کوئی رہتا ہے؟ نہیں یار، یہاں پہ بڑی منحوسیت چھائی ہوئی رہتی ہے۔ کیوں؟ برے لوگ رہتے ہیں۔ اور جہاں پر فرشتوں کا سایہ ہو، جہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہو، وہ جگہ کتنی برکتوں والی ہوگی، ان کا آنا ہی برکت ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں ایسے شخص سے جو شب قدر میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، نہ کہ ٹائم پاس کرتا ہے۔ تو یہ ہزار راتوں سے بہتر، ہزار مہینوں سے بہتر یہ ایک رات تھی، لیکن ہم اسے تماشا بنا رکھا ہے، ٹائم پاس کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ پھر پورے سال کے ہم رونا روتے ہیں، پریشان ہے پریشان ہے پریشان۔ ملی جو تھی آپ کو راتیں، 10 دن تم اللہ کو نہیں دے سکے اور تم پورے سال کی کامیابی مانگ رہے ہو، 10 دن نہیں دے سکے، مجبور ہو، پریشان ہو، تو کم سے کم رمضان کی تو قدر کر لو کہ ٹھیک ہے رمضان میں جتنا وقت میسر ہو سکے مسجدوں میں دیجیے، اللہ کی بندگی کے اندر عبادت کا اپنا وقت نکالیے۔ یہ لمیٹڈ آفر ہے گناہوں سے معافی کا، لیکن نہ تو ہمیں گناہوں کا لوڈ ہے، کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں، اور نہ نیکیوں کا ہمیں شوق ہے کہ ہمیں نیکی کرنا ہے۔ ہمارے دل سیاہ ہو چکے، ہمارے دل اللہ کی یاد سے غافل ہو چکے، ہم سو رہے ہیں، ہمیں اندر اب گناہوں کی نوست کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم گنہگار ہیں۔ ہوا کر توبہ کر لیں گے، ختم ہو جائے گی، لیکن اس گناہ پر روئیں گے نہیں۔ توبہ تو کر لیں گے لیکن روئیں گے نہیں، اللہ کو راضی نہیں کریں گے، منائیں گے نہیں کہ کچھ بھی ہو جائے مجھے تجھے منانا ہے۔ کیسے منانا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا، قدم ورم آئے، کیوں؟ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، اللہ راضی ہے پھر بھی باتیں کر رہے ہیں، منا رہے اللہ میری امت، اللہ میری امت، میری امت۔ یہ امت راتوں کو اٹھ کر جاگ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ رمضان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسپیشل الگ، سب سے الگ ہو جاتے تھے۔ اب میرا رب، مجھے اپنے رب کو منانا ہے، کیوں؟ جنت چاہیے، وہ تو ہے، کیوں منانا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کو؟ کیوں اتنے سجدے لمبے کرتے تھے؟ اتنے لمبے لمبے قیام اور رکوع اتنے لمبے کیوں کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنی مغفرت کے لیے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے سارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے آپ کے، پھر یہ عبادتیں کیوں؟ کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ واہ امتی، ہائے میری امت، ہائے میری امت، میری امت، آخری وقت تھا، ہائے میری امت۔ یہ امت جو آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑانے، کوئی لوڈ نہیں لیتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم لوگ اپنے نبی سے اتنی محبت نہیں رہی جتنی نبی ہم سے محبت کرتے تھے، کہ راتوں کو اٹھ کر جاگتے تھے، بستروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، ہائے میری امت، ہائے میری امت جہنم میں نہ چلی جائے۔ یہ امت بے فکر سو رہی ہے، ایک وقت کا کھانا نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نبی نے اس امت خاطر اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھ لیے، ہمیں یاد ہے، لیکن ہم اپنے نبی کے لیے ایک وقت کا کھانا نہیں چھوڑ سکتے، نہیں چھوڑ سکتے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنے نبی کے لیے، صرف ان کے نام پر کھا سکتے ہیں، ان کے نام پر عائش کر سکتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ ایک محبت کے تقاضے کو پورا نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ قیامت کے اندر وہ منظر ہوگا کہ جسے دیکھو جہنم میں پوری کی پوری ٹولی جہنمیوں کی جا رہی ہے، پورے گروہ جہنم میں جا رہے ہیں،
جو فیصلہ ہو رہا اچھے لوگ آ ہی نہیں رہے، پچھلی امتوں کا حساب کتاب ہو رہا، تم پورا کا پورا گروپ اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا گیا، کسی نبی کے ماننے والے ایک، کسی نبی کے ماننے والے دو، کسی کے 100 کسی کے 50، باقی پوری قوم دے جہنم میں۔ اتنا حساب کتاب جب ہو رہا ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑیں گے، ہائے میری امت سے کیا ہوگا، میری امت جہنم میں جانا چلی جائے، اللہ میری امت جہنم میں چلی جائے، سجدے میں گرے پڑے ہوئے ہیں، نہیں اٹھا رہے سر۔ کئی سال گزر گئے، روایت میں تو سالوں گزر جائیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاؤ سر سجدے سے، مانگو کیا مانگتے ہو، کیا مانگتے ہو، کیا چاہتے کیا ہو، اتنا لمبا سجدہ تمہارا، کیا چاہیے بتاؤ؟ اللہ میری امت کو معاف کر دے، بس اور کچھ نہیں چاہیے، میری امت کو جہنم سے بچا لینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے جاؤ اپنے امتیوں کو لے جاؤ، یہ تمہیں اختیار دے دیا گیا، تمہارے جتنے امتی ہیں سب کو جنت میں لے جاؤ، سب کو۔ اب ہم تو کہیں گے اسے نہیں، یہ تو یہ جہنم میں، یہ جہنم میں جائے گا، یہ جہنم میں، سب کو جہنم ہی بنا رہے ہیں۔ وہاں حضور کو اختیار دے دیا جائے گا کہ آپ کو یہ اختیار ہے، اپنے امتی کا ایک ایک امتی کا ہاتھ پکڑو لے جاؤ، چلو جنت میں، چلو جنت میں، چلو جنت میں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کیسے پہچانو گے کہ یہ میرا امتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا پہچان لوں گا، میں پہچان لوں گا۔ اچھا ہم لوگ ہوتے تو کیا جواب دیتے؟ میرے فرقے کا ہوگا پہچان لیں گے نا، ہمارا پورا فرقہ جنت میں جائے گا، فلانے کا فرقہ جہنم میں جائے گا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کیسے پہچانوں گا، بتا دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے امتیوں کو ان کے اعضائے وضو سے پہچان لوں گا۔ وضو جتنے حصے پر وضو کرتے ہیں نا، یہ حصے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، چاند کی طرح روشن ہوں گے، پہچاننے میں فرق نہیں پڑے گا یہ امتی چلو جنت میں، یہاں کیا کر رہے ہو، چلو چلو تم بھی چلو، کچھ گناہ ہیں چلو معاف، اللہ تعالیٰ سے بول دیں گے اللہ معاف کر دے میرا امتی ہے، کچھ گناہ ہے معاف، چلو معاف، نمازی ہے میرا بندہ نمازی ہے، میں اس نے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی تھی، تجھے آج میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے اللہ تعالیٰ، تو بھی میری امتی کے ذریعے اسے جنت میں مت بھیج، اسے جنت میں بھیج دے، تو ہوگا لے جاؤ جتنے چاہو لے جاؤ، بے شمار انبیاء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار امتیوں کو جنت میں لے جائیں گے، رہ جائیں گے کون؟ جو بے نمازی ہوں گے، میں پہچانتا نہیں آپ کو۔ تو کتنے نامراد ہیں وہ لوگ کہ رمضان کا مہینہ ملا پھر بھی نمازی نہ بن سکے، رمضان کا مہینہ ملا پھر بھی اپنے رب کو راضی کرنا کر سکے، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں پیدا نہ کر سکے، نامراد اور برباد ہو جائیں ایسے شخص۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا ہے ایسے شخص کے اوپر کہ اس کی بربادی اور ہلاکت میں کوئی شک نہیں کر سکتے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین، اے اللہ ایسا ہی ہو۔ صحیح کہا حضرت جبریل نے کہ ایسا شخص برباد ہو جائے جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ تو ہم دیکھیں آدھا مہینہ گزر گیا، کہ ہم نے راضی کیا اپنے رب کو، کہ ہم اللہ کو منا سکے، ایک آنسو ہماری اللہ کی یاد میں گرا، ایک پل ہم اللہ کی یاد میں روئے کہ اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم رمضان کا حق ادا نہیں کر سکے، رمضان کے اندر سے وہ رمضان کے مہینے کے اندر بھی ہم اپنے جسموں کے اندر سے وہ خباثت اور شیطانیت نکال نہ سکے جو سال بھر ہمارے دل میں پلتی رہی، ہمارے دلوں کے غبار ابھی چھٹے نہیں، ہمیں ایک رمضان کافی نہیں ہے، ہمیں پورا سال رمضان چاہیے تو شاید ہمارے دلوں کے میل اور زنگ دور ہو سکیں۔ اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، کبھی ہم نے دعا کی اللہ کے آگے ہاتھ گرا کے اٹھا کے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، اور ہم توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ تیری نافرمانی والے کام نہیں کریں گے، محاسبہ کریں اپنے کہ ہمارے سامنے ابھی 15 دن باقی ہیں، اور 15 دن کے اندر ابھی 10 دن اسپیشلی طور پر باقی ہیں، جس کے بارے میں فرمایا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اسپیشلی طور پر۔ ویسے تو رمضان کے ہر پل دن و رات فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، فرشتے آسمان سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جنتوں کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، لیکن اس رات میں اسپیشلی طور پر اللہ کے مقرب و خصوصی فرشتے اترتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام تک دنیا میں آتے ہیں، اور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، ہر معاملہ سے
معاملہ سلجھائیں گے، آ کے ہر معاملے کو لے کر آتے ہیں، ہر معاملے کے تعلق سے آتے ہیں کہ میرے اللہ کے بندے جو مانگیں گے اس میں آمین کہیں گے، اللہ کے بندے کے دعا کریں گے تو فرشتوں کس پر آمین ہوگی، فرشتے آمین کہیں گے ہمارے ساتھ میں، ہم ان گپوں میں لگا رہے ہیں۔ وہ مقبولیت کی رات ہوتی ہے، کتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آپ ہر پل دعا مانگو ہر پل قبول ہوگی، بس اللہ سے لو لگا لو، آپ کیا مانگتے ہو مانگو۔ من کل سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح تک یہی مسئلہ رہتا ہے، سلامتی اترتی رہتی ہے، سلامتی، سلام ہوتا ہے، سلام سلام، فرشتے آ رہے مصافحہ کر رہے، جو جنہوں نے شب قدر کا حق ادا کیا، جو شب قدر میں عبادت میں لگے رہے، ان سے فرشتے آتے ہیں سلام کرتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح فجر تک یہ مسئلہ رہتا ہے، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک اسے مسافر ہوتے رہتے، اسے احساس نہیں ہوتا، فرشتے اسے چھو کے چلے جاتے ہیں کہ نمازی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی تو ہاتھ لگا لوں اس بندے کے، میں بھی اس نیک بندے کا ہاتھ لگا لوں، کم سے کم اس کے ساتھ بیٹھ جاؤں، اس کی دعا میں یہ دعا مانگ رہا ہے، اللہ اس کی دعا سن لینا، اللہ تیرے در پر پڑا ہوا اسے معاف کر دینا، تو ہم لوگ آمین کہلوانے والے بنے۔ اور وہ وقت اللہ کی غیبتوں میں اور اللہ کی ناراضگیوں میں نہ نکالیں کہ ہم غیبت میں، چغلی میں، حسد میں، کینے میں گل مر رہے ہوں، وہیں میٹنگ کر کے غیبتیں کریں، دنیا کے جھمیلے پال رکھیں اور سارے مسائل کو لے کر مسجد میں حل کریں۔ وہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے، صرف اللہ کو منانے کا وقت ہے، اپنے دلوں کو پاک کرنے کا وقت ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو فرشتے ہماری رپورٹ اللہ کے سامنے اچھی پیش کریں گے جا کے کہ اللہ واقعی میں تو نے جو کہا تھا کہ مجھے اپنے ان بندوں پر فخر ہے، اور ہم نے تیرے بندوں کے تعلق سے جو کہا تھا کہ وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ تو آپس میں لڑے مریں گے، یہ لڑے مریں گے، تو ایسا نہ ہو وہ کہ ہاں یہ لڑ مر رہے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ تو نے صحیح کہا تھا، یہ تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، تیری تقدیس بیان کر رہے ہیں، تیری حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں، یہ ہماری جو رائے تھی، ہمارا جو سوچنا تھا کہ یہ وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ لوگ قتل و غارت گری کریں گے، آپس میں لڑیں گے، یہ لوگ تو تیری عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تو ہم لوگ نیک نامی کا موقع بھی ہے اور بدنامی کا موقع بھی ہے، اس موقع کو غنیمت جانیں، اللہ کے آگے اپنے سروں کو جھکا دیں اور اللہ کے در پر پڑ جائیں، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں اور تمام گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔